اور اللہ کا شکر ہے جب کام شروع میں ہوا بڑے حضرت کے زمانے میں تو سوچ بھی نہیں سکتے تھے. ایک جماعت بھیجی تھی حضرت مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے, اور ان سے یوں کہا تھا کہ وہ بہت بڑے عالم ہیں, جو کہیں یاد رکھنا اور آ کے مجھے سنانا. 3 دن کی جماعت بنائی تھی. پہلے جن کو بھیجا ان سے یوں کہا تھا کہ یہ بات سوچیے, قرآن میں, حدیث میں, سیرت نبی میں اور صحابہ کی زندگی میں ہر آدمی جان اپنی, مال اپنا اور 3 دن کے لیے اپنا گھر کاروبار چھوڑ کر کے اللہ کے راستے میں نکلے. تو پہلی مرتبہ جب وہ گئے بتانے کے لیے تو حضرت مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا اسے کرے گا کون؟ ہر ایک کے تو بیوی بچے کاروبار گھر کیا کیا, اسے کرے گا کون؟ تو انہوں نے آ کر کے بتایا کہ انہوں نے تو یہ کہا. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا بہت اثر ہوا, ایک اللہ والے کی زبان سے نکلا ہے, اب اس کو عملی جامہ پہنانا ہے. پہلے تو وہ نظریے کے طور پر فرمایا تھا کہ ہر امت اپنی جان اپنے مال کے ساتھ. 3 دن کی جماعت تیار کی. وہ بیچارے ہمارے سیدھے سادے میوات والے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ, ان کا بڑا احسان کہتے تھے ان میواتیوں کا مجھ پر بڑا احسان ہے. خیر وہ جماعت گئی کون؟ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی جماعت. 3 دن کے لیے جماعت میں نکلے ہیں جو آپ سے کہا تھا. حضرت مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے دروازہ کھولا اور جماعت کو دیکھتے ہی بار بار اب کوئی کیا کہے گا, اب کوئی کیا کہے گا, اب کوئی کیا, اپنی بات کا جواب خود دے رہے ہیں کہ پہلے فرمایا تھا اسے کرے گا کون, کہ یہ تو کرنے والے تیار ہو رہے ہیں. پھر کہاں 3 دل, کہاں 3 چلر, کہاں ملک اور کہاں اقلیم عالم. اسی لیے کہ ہمارا کام اخلاص اور استخلاص, اللہ کا نام اللہ کے لیے, اللہ کا کام اللہ کو راضی کرنے کے لیے پوری یکسوئی کے ساتھ. یہ بھی بتا دوں, ایک حاجی نسیم صاحب تھے دلی کے, جمعرات کو آیا کرتے تھے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا, اور پھر بیان وغیرہ سن کے جاتے تھے. ان کا ایک ملازم تھا, گھر کا کاروبار کا ایسا دیکھتا تھا, اس کو وہاں الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی پہچانتے تھے کہ حاجی صاحب کا. ایک دن وہ آیا اور اس نے کہا کہ حاجی جی نے مجھے نوکری سے نکال دیا, اب مجھ سے کام نہیں لیتے. نوکر تو ایسا تھا کہ گھر کے چولہے تک, کاروبار بھی, گاڑی چلانا بھی, سب کچھ. کیا کہ حاجی صاحب نے مجھے نوکری سے لگا. اچھا حاجی صاحب آئیں گے تو ہم پوچھیں گے کہ بھائی اس سے کیا ایسی غلطی ہوئی. وہ آتے تھے برابر جمعرات کو نظام الدین. تو حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہ سنا تم نے اس کو الگ کر دیا؟ جی حضرت. کیسے؟ اس نے اپنے بیٹے کی دکان کھول لی. تو اس کے بیٹے کی دکان کھولنا کوئی گناہ ہے؟ نہیں حضرت, بات یہ ہے کہ جس وقت وہ میرے یہاں تھا اس کی سارے فکر, سارا ذہن دماغ میرے ہی لیے تھا. اب اس کی سوچ بٹ گئی وہاں بھی اور یہاں بھی. تو میں نے کہا بھائی یکسوئی کے ساتھ تو اپنے بیٹے کی دکان چلا لے, میں اپنا دیکھ لوں گا. مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ مارے خوشی کے اچھل, واہ 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 واہ, حاجی
تم نے تو میرے کام کے لیے مجھے اصول بتا دیا کہ دو یہ بھی کروں وہ بھی کروں یہ بھی کروں وہ بھی کروں. نہیں، کہ یہ کام یکسوئی چاہتا ہے، جتنا اخلاص چاہتا ہے اتنا ہی استخلاص چاہتا ہے. میرے بھائی اور دوستوں، میں نے عرض کیا کہ پوری دنیا کے تمام انسانوں کے 4 مسائل. سب سے پہلے دنیا امن چاہتی ہے. ایمان، امن ایمان کی میراث ہے. ساری دنیا روٹی روزگار چاہتی ہے، اس کا حل ایمان میں، اللہ کے خوف میں، ڈرنے میں، تقوی میں ہے. ہر ایک چاہتا ہے میرا کوئی دشمن نہیں، سب مجھ سے محبت کرے، کہ اس کا راز ایمان میں. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان اور اعمال پر، اللہ کے حکموں والی زندگی پر اللہ کی طرف سے دلوں میں محبت ڈالی جاتی. ایک مرتبہ ہمارے حضرت جی رحمت اللہ علیہ، مولانا انعام الحسن صاحب رحمت اللہ علیہ نے بیان فرمایا تھا کہ مشکوٰۃ شریف کی حدیث ہے. لوگ کہتے ہیں وہ فلاں میرے خلاف یوں کرتا ہے، اور اس کو میرے سے وہ یوں کرتا ہے، یہ یوں کرتا ہے، یہ کرتا. تو حضرت نے فرمایا مشکوٰۃ شریف کی حدیث ہے، کوئی کسی کے لیے کچھ نہیں کرتا. آدمی کے تنہائی کو گناہ یوں سمجھتا ہے کسی نے دیکھا، نہ کسی کو پتا چلا، نہ کسی نے سنا، اور اللہ کی نافرمانی کرتا ہے. یہ آدمی کے تنہائی کو گناہ مومنین کے دلوں میں بغض اور عداوت ڈالتا ہے، اور لوگوں کی تنہائی کی عبادات، خوف خدا سے آنسو، اللہ سے محبت، قرآن کی تلاوت. اس میں حضرت کے ملفوظات میں ہے تہجد کے وقت میں قرآن پڑھنا اللہ کو بہت پسند. اور اس لیے ہم نے تو اپنی آنکھوں سے دیکھا، 30 سال تک ہم رہے ہمارے حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس. جیسے بڑے حضرت روزانہ قرآن کی تلاوت دیکھ کر کرتے تھے، ہمارے حضرت بھی اخیر تک روزانہ تہجد کے وقت میں قرآن دیکھ کر پڑھتے. یہ میں اس لیے سنا رہا ہوں میرے دوستو کہ سنتے تو ہم بہت ہیں، ہماری ساری باتیں سب سے پہلے اللہ پاک کہنے والے کو توفیق نصیب فرمائے، اور آپ حضرات کو سب کو قبول فرمائے. تو اس میں ملفوظات میں ہے کہ تہجد کے وقت میں قرآن پڑھنا اللہ کو بہت. بہرحال امن بھی ایمان کی میراث، روٹی روزی روزگار بھی ایمان کی میراث، آپس کی محبتیں بھی ایمان کی میراث. جہاں جتنا ایمان اتنی محبتیں. مرنا تو ہر ایک کو ہے، آج تک کوئی ایسا نہیں پیدا ہوا جس نے مرنے کا انکار کیا ہو. اور یہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قسم کھا کے فرمایا والذی نفس محمد بیدہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبض قدرت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے. ما بعد الموت من دار الا الجنت و النار، کہ مرنے کے بعد 2 سے تیسری کوئی جگہ نہیں، ہر ایک کے لیے